السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے یقین کی راہ۔ اس کائنات ارض و سما میں ان گنت انسان آئے، لیکن ہر ایک مقصود زندگی کو سمجھ نہیں سکا۔ کسی کی نظر میں فقط یہ ایک کھیل ہے اور کسی کی نظر میں ایک امتحان۔ روز اول سے شیطان لعین مومن کا دشمن رہا ہے۔ اس کا اولین مقصد مومن کو راہ مستقیم سے ہٹانا ہے۔ ایک حد تک وہ اس میں کامیاب بھی دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کی طاغوتی طاقتوں نے ہم پر پے در پے وار کیے، ہماری اپنے اسلاف سے نظر چوک گئی، قرآن و سنہ کو چھوڑ دیا، آئین شریعت اور حکم خدا مہجور ہو گئے، اخوت و بھائی چارے کا درس بھول گئے، توحید اب صف امت میں نہیں رہی، مسلمانوں کا شیرازہ تنکا بکھر گیا۔ میں پوچھتا ہوں اس کے پیچھے کیا سبب کار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ ہم یقین کی راہ سے ہٹ گئے اور منزلیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ہم دشمنوں کے ہاتھوں کھلونا بن گئے۔ ہم نے پیغام محمدی کو بلا دیا۔ بنت ہوا کی بے باکی اور بے حجابی نے آنے والی نسلوں کا تشخص بکھیر دیا۔ ماڈرنزم کی اندھی دوڑ نے فاطمی پیرہن و پیغام ہم سے چھین لیا۔ اپنے آپ کو برہنہ کر کے آج کی ماڈرنزم مخلوق یہ سمجھتی ہے کہ آزادی ان کا بنیادی حق ہے۔ قرآن کو اگر اپنی زندگی میں داخل کیا ہوتا تو سمجھ آتی کہ عورت کو سب سے پہلے مقام دیا ہی اسلام اور قرآن نے ہے، ورنہ دور جاہلیت میں عورت کو جس طرح عکاظ کی منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، تاریخ کے اوراق ان داستانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آج کی عورت نے اپنا مقام خود کھویا ہے۔ آج ہم کہاں سے مانگے صلاح الدین ایوبی کو؟ کہاں سے آئیں گے وہ حیادار، وہ عصمت شعار اور غیرت مند بیٹے جو قوم کا بکھرتا شیرازہ تھامیں گے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آشیانے کو آگ لگائی ہے۔ اسی لیے آنے والی نسل میں وہ شعور ہی بیدار نہیں ہو رہا جو کہ حسینی کردار میں تھا۔ آج ہم کیسے حسینی بیٹے کا تصور کر سکتے ہیں کہ ان بیٹوں کے لیے فاطمی کوکھ ضروری ہے؟ ملک پاکستان کی باغ دوڑ آج ان ہاتھوں میں ہے جنہیں یہ گمان ہے کہ اگر ہم نے ان طاقتوں کے سامنے سر اٹھایا تو ہم بے سر و سامان ہو جائیں گے، جیسا کہ حال ہی میں ہماری ایک سیاسی پارٹی نے کیا۔ ہمیں امداد ملنا بند ہو جائے گی، ہم ملک کی اکثری قیادت نہ سنبھال پائیں گے، ہم اپنا ملکی و قومی تشخص بچا نہیں پائیں گے۔ میں آج بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اسلام اور پاکستان کی بقا فقط یقین پہ محکم ہے۔ اسلام کے سب سے پہلے سپہ سالار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین محکم کی ایک بے مثال تاریخ رقم کی۔ پوری دنیا گواہ ہے کہ اس سپہ سالار نے یہ جنگ جیت لی۔ یہی یقین جب مسلمانوں کے خون میں دوڑا تو 1313 کا جتھا ہزاروں کی تعداد میں کفار کے آگے ڈٹ گیا اور اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے سرفراز کیا۔ وہ اہل خبر جانباز نڈر تھے، ان کے قلب و نظر دین پہ قربان تھے، ان کی شام و سحر حق پہ بسر تھی، وہ باطل کے مقابل سینہ سپر تھے۔ اس وقت کی ریاست کے حکمران ابوبکر صدیق اس طریق پہ چلتے ہوئے دکھائی دیے کہ میری اجرت ایک مزدور کے برابر مقرر کرو، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ یہ وہی رجل عظیم تھے، یقین محکم اور عمل پیہم جن کا پیرہن تھا۔ تو عمر فاروق کی حیات کے وہ اوراق کھولو جب وہ حکومتی اداروں کو چلاتے دکھائی دیے۔ آپ کے یہ الفاظ آج بھی مرد مومن کے دلوں کو دبوچ لیتے ہیں کہ 1400 مربع میل کی حکومت میں دریا کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کا حساب بھی عمر سے لے گا۔ 14 اگست 1947 اسی یقین کی لازوال داستان ہے جس نے بیرسٹر محمد علی جناح کو سونے نہیں دیا۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں اسی یقین کے ہاتھوں جلائیں اور اقبال کے خواب کو سچ کر دکھایا۔
جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جو ان راہوں کے مسافر ہوں تو وہ تاریخ میں عمر فاروق، حسین ابن علی، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے نام پیدا کر کے جاتے ہیں اور بتا کے جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ابھی پیغام الفت کو سینے میں جگہ دی ہے۔ ملک پاکستان عطائے خداوندی ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اقبال کا خواب اور قائد کی امنگ ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں رجل کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ جب یہ ریاست وجود میں آ گئی تو اسی ملک پاکستان کے طرز حکومت کے متعلق قائد سے پوچھا گیا تو اس عظیم لیڈر کے الفاظ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ قائد نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا۔ پاکستان کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم میں وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ اس قائد کا جب وقت آخر آیا تو اس نے برطانیہ یا کسی اور ملک میں اپنا علاج کروانے کے بجائے اپنے ملک کو اور اس کی بقا کو ترجیح دی۔ وہ جانتے تھے کہ وقت بہت کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ وہ عوام کا سچا اور پکا لیڈر محمد علی جناح ہم آج بھی اپنی صفوں میں تلاشتے ہیں۔ کل جن عوانوں میں انصاف کے ترازو تولے جاتے تھے آج وہاں ظلم کی چکی پستی ہے۔ ماؤں بہنوں کے متعلق دشنام درازی کرنا اپنا حق اولین سمجھا جاتا ہے۔ ہر فرد دوسرے فریق سے گتھم گتھا ہے۔ اقتدار کی ہوس نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے نہ بلدیہ نہ فوج کیا کسی کی چارہ گری کریں گے، جن کے اپنے حوصلے اتنے پست ہیں، جنہیں وسوسوں نے ستایا ہوا ہے، جو موت کے خوف سے سو نہیں پاتے۔ ایک بار تم تاریخ کے وہ اوراق بھی پلٹ کے دیکھو جب خواتین 1965 کی جنگ عظیم میں سرگودا کے محاذ پہ آگ برساتے دشمن طیاروں کے سامنے ڈنڈے لے کر کھڑی ہو گئیں اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یقین اور جرات مندی کے ساتھ میدان عمل میں اترو۔ اپنے کم سن بچوں کو بزدلی کی بجائے حوصلے اور استقامت کا درس دیا۔ التماس ہے کہ آنے والی نسل کی بقا کے لیے امت اپنے اصل کی طرف رجوع کر لے، قرآن اور سنت سے اپنا رشتہ استوار کر لے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔